بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل گئے؟ اس سے پہلے یہ بھی بتایا گیا تھا طلاق کے بارے میں، پھر عدت کے بارے میں، عدت وفات، عدت طلاق، یہ ساری باتیں بتائی گئی تھی، جس کا خلاصہ یہ نکلا تھا کہ طلاق بمنزل موت ہوا کرتی ہے، یعنی طلاق گویا کہ ایک موت ہے اور طلاق سے رجوع کرنا ایک زندگی ہے۔ یہ موت اور زندگی کا موت و حیات کا جو میں نے یہ طلاق کے بارے میں بتایا، یہ حقیقتاً نہیں ہے، مجازاً ہے۔ اس لیے کہ جب طلاق واقع ہو جاتی ہے تو ایک انسان کی زندگی ہے نا بہت ہی بیکار گزرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو موت سے تعبیر کیا گیا کہ طلاق بمنزل موت ہے اور طلاق سے رجوع کرنا بمنزل حیات ہے۔ اور جہاد کرتے ہوئے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی دیتا ہے تو بظاہر انسان موت کا مزہ چکھتا ہے اور مر جاتا ہے، لیکن حقیقتاً دیکھیں گے تو یہ شہادت کی صورت میں یہ موت نہیں بلکہ ایک حیات ہے۔ اس لیے کہ شہداء قبر میں مرتے نہیں بلکہ شہداء قبر میں زندہ ہوا کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں دنیاوی اور معاشرتی اعتبار سے بتایا گیا تھا کہ موت اور حیات کیا ہے، لیکن اب اللہ تبارک و تعالی یہاں اخروی اعتبار سے یہ بتا رہا ہے کہ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے، کیونکہ میں نے ابھی بتایا کہ جہاد یہ کیا ہے، بمنزل موت، بظاہر موت نظر آتی ہے لیکن یہ شہادت کی صورت میں حقیقتاً حیات ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے موت کا تذکرہ فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے نکل گئے؟ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ موت انسان کو ہر وقت ہر جگہ، چاہے انسان کہیں بھی چھپ جائے، موت انسان کو آ کر کے رہے گی۔ تو جب موت آ کر کے رہے گی، یہ حقیقت ہے، تو کیوں نہ انسان ایسی موت مرے جو مرنے کے بعد بھی اس کو یاد کیا جائے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب موت حقیقتاً ہے کہ انسان کو مرنا ہے، تو جب مرنا ہے تو انسان ایسی موت مرے، یعنی شہادت کی موت مرے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا نام لیا جائے، ہے نا؟ جیسے کہ ابھی آپ کو پتا ہے حماس کے جو فلسطین کی لڑائی چل رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، اس میں اسماعیل ہانیہ جو حماس کا سربراہ تھا، اس کو ایران میں مار دیا گیا۔ اس کی بیٹی کا بیان تھا کہ میرے والد ہمیشہ یہ چاہتے تھے، ہمارے والد یہ چاہتے تھے کہ ہم شہادت کے درجے کو فائز ہو جائیں، یعنی شہادت کی موت مرے، اور میرے والد نے شہادت کے درجے کو پہنچ گیا۔ یہ اسماعیل ہانیہ کے بیٹے کا بیان تھا کہ میرے والد یہ تمنا کرتے تھے کہ میری موت ہو تو شہادت کی موت ہو، اور وہی ہوا کہ میرے والد جو چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کیا۔ تو موت حقیقت ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسی موت مرے انسان کہ مرنے کے بعد بھی اس کا تذکرہ کیا جاتا رہے، اس کو یاد کیا جاتا رہے۔ در حقیقت
یہاں پر جو موت کا جو تذکرہ کیا گیا ہے نا، یہ ان لوگوں بنو اسرائیل کے لوگوں کے تعلق سے ہے۔ یہ بنو اسرائیل کے لوگ تعاون کی صورت میں موت کے ڈر سے بھاگ گئے تھے، یعنی ان کے درمیان تعاون کی بیماری آئی، ایک وبا آئی، تو وہ لوگ ڈر سے بھاگ نکلے کہ ہم اگر یہاں رہیں گے تو ہمیں موت آ جائے گی۔ اس ڈر سے وہ بنو اسرائیل وہاں سے نکل کر کے بھاگ گئے دوسری جگہ۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دیا، اس کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دیا، میں آگے بتاؤں گا۔ لیکن اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی مثال کیوں دی؟ ظاہر سی بات ہے، موت کی مثال دینا تھا، حیات کا مثال دینا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور کسی چیز کا تذکرہ کر دیتا، اور کسی چیز کو بیان کر دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل کا مثال کیوں دیا؟ تو دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے، بنو اسرائیل کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل جو ہے نا، یہ قریب ترین امت میں سے تھے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ آج بھی دیکھیں گے جب انسان کو کوئی بات کہنی ہوتی ہے نا، تو وہ بہت پرانے زمانے کی بات کو لا کر کے فور ایگزامپل پیش نہیں کرتا ہے نا، بلکہ جو نزدیک میں ہوا رہتا ہے نا اسی کو بیان کرتا ہے، اور اسی کو کہتا ہے کہ تم نے تو فلاں دن ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، یہ دیکھو اس نے ایسا کیا تھا تو ایسا ہوا تھا، اس لیے تم مت کیا کرو۔ ایسا ہوتا ہے عام طور پر، ہے نا۔ تو انسان قریب کی مثال دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب بنو اسرائیل یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قریب ترین امت ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ اب دیکھیں یہاں پر ترجمہ دیکھیں، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکل گئے حذر الموت، موت کے خوف سے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا موتو، مر جاؤ، چنانچہ سب لوگ مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر فضل والا ہے، فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے پر اپنا فضل فرماتا ہے، لیکن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فضل کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس فضل کے بدلے شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو کہا موتو، مر جاؤ، چنانچہ سب لوگ مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کیا۔ اس پورے جو ہے نا منظر، کیا معاملہ تھا، کیوں ایسا ہوا، اس کا پورا پس منظر آپ سماعت کریں۔ امام ابن المنذر اور امام ابن حاتم نے صدی کی سند سے حضرت ابو مالک سے اس آیت کی تفسیر میں روایت بیان کیا کہ داوردان نام کی ایک بستی جو واسط کے قریب تھی، اس میں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ تو طاعون کی بیماری پھیل گئی تو اس میں دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ اس جگہ کو، یعنی داوردان نام کی جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے گئے، اور ایک جماعت وہیں رہ گئی۔ تو جو جماعت رہ گئی تھی اس جماعت میں کچھ لوگ طاعون کی بیماری سے مر گئے، کچھ لوگ طاعون کی بیماری آنے کے باوجود بھی وہ لوگ مرے نہیں، زندہ تھے، یعنی کچھ لوگ مر گئے، کچھ لوگ باقی رہے، اور وہ لوگ جو بھاگ گئے تھے وہ لوگ زندہ تھے۔ تو جب طاعون کی بیماری ختم ہو گئی تو وہ لوگ آئے وہ لوگ، تو جو بچ گئے تھے جو داوردان جگہ پر تھے، اور اس میں مرنے کے کچھ لوگ مر گئے تھے، کچھ لوگ باقی تھے، تو جو لوگ باقی تھے نا، تو اپنے بھاگ جانے والے بھائیوں کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرے بھائی بہت اسمارٹ نکلے، ہمارے بھائی بہت اسمارٹ نکلے، بہت چلاک نکلے، دیکھیں طاعون کی بیماری آئی تو یہ لوگ بھاگ گئے، اگر میں بھی بھاگ جاتا تو میں بھی بچ جاتا۔
ہے نا. چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم اگر طاعون کی بیماری آتی ہے نا تو پھر میں اس جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ نکل جاؤں گا تاکہ میں بھی مرنے سے بچ جاؤں گا، ہم بھی اس وبائی بیماری میں ہم مبتلا نہیں ہو سکیں گے. چنانچہ اگلی بار جب طاعون کی بیماری آئی تو وہ لوگ جو بھاگ گئے تھے وہ پورے لوگ، اور جو باقی رہ گئے تھے جس میں سے کچھ مر گئے تھے کچھ لوگ زندہ تھے، یہ لوگ بھی یعنی سب کے سب باہر نکل گئے. یعنی بستی میں جتنے سارے لوگ تھے نا سب لوگ طاعون کی بیماری سے بھاگ نکلے. ایک قول کے مطابق ان لوگوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی. یعنی اس بستی میں لوگوں کی تعداد 30,000 سے زائد تھی. وہ لوگ بھاگ نکلے یہ سوچ کر کے کہ بھائی ہم یہاں رہیں گے تو ہم طاعون کی بیماری میں مر جائیں گے. اس ڈر سے وہ لوگ نکل گئے. جب وہ لوگ نکل گئے تو پہاڑی کے درمیان میں، دو پہاڑوں کے درمیان میں وہ لوگ رہنے لگے. ایک وادی میں، دونوں پہاڑی کے بیچ کی جگہ کو وادی کہتے ہیں، اسی جگہ وہ لوگ رہنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر 2 فرشتہ بھیجا. ایک فرشتہ پہاڑی پر تھا اور ایک فرشتہ وادی کے درمیان تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں فرشتوں نے کہا موتو، تمام لوگوں کہا موتو، تم مر جاؤ. تو سب لوگ مر گئے، جتنے لوگ تھے، یعنی 30,000 سے زیادہ جو لوگ تھے سب لوگ مر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. فرشتوں نے جیسے کہا موتو، مر جاؤ، تو سب کے سب مر گئے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک چاہا اس کو وہیں پر مردہ پڑے رکھا. ایک مرتبہ ان کے درمیان یعنی وہاں سے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا. حضرت حزقیل علیہ السلام نے اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے تعجب میں پڑ گئے کہ آخر معاملہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انہوں نے معاملہ پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو کہا، اے اللہ کے نبی، آپ حکم دے، ندا کرے، اے ہڈیو، اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا ہونے کا حکم دیتا ہے. اے ہڈیو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اکٹھا ہونے کا حکم دیتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ سب ہڈیاں ایک جگہ آ کر کے اکٹھا ہو گئی. سب ایک جگہ آ کر کے اکٹھا ہو گئے جتنے ہڈیاں تھیں، اور اس میں گوشت بھی نہ تھے، خالی صرف ہڈی جتنے تھے نا یہ سب ہڈی آ کر کے ایک جگہ اکٹھا ہو گئی. گوشت اس پر نہیں تھے. جس طریقے سے آپ کنکال دیکھتے ہوں گے نا، صرف اور صرف ہڈی نظر آتا ہے نا کنکال کا، اسی طریقے سے تمام ہڈی آپس میں مل گئی اور ایک انسانی صورت اختیار کر لی، لیکن اس پر گوشت نہیں تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو کہتا ہے، اے حزقیل، آپ ہڈیوں کو کہے، اے ہڈیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گوشت سے ملبوس ہونے کا حکم دیتا ہے. جیسے ہی حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا، تمام ہڈیوں پر، تمام کنکالوں پر یہ گوشت آ گئے اور گوشت سے سب بھر گئے اور ایک انسانی صورت اختیار کر لی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے محبوب، آپ ان کو ندا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ. چنانچہ سب لوگ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو گئے اور زندہ ہو گئے. جیسے ہی وہ لوگ زندہ ہوئے تو بے اختیار ان کی زبان پر یہ جاری ہوا، سبحانک لا الہ الا انت، یعنی پاکی تمہارے لیے ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور پھر وہ اپنے شہروں کی طرف واپس ہو گئے. یعنی وہ داوردان نامی جو جگہ تھی وہ لوگ وہاں واپس ہو گئے. اور وہ لوگ کپڑے پہنتے تھے، لیکن وہ لوگ جب کپڑا پہنتے تھے نا تو جب بھی کوئی کپڑا پہنتے، چاہے نیا کپڑا پہنے یا پرانا کپڑا پہنے، تو وہ کپڑا کفن کی طرح ہو جاتا تھا. یعنی کفن کی طرح سکور کر کے اس انسان کے بدن میں سکور جاتا تھا. چنانچہ اس کو لوگ دیکھتے تو پہچان لیتے تھے، دیکھتے ہی پہچان لیتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت مر چکے تھے، لیکن ان کی کچھ زندگی باقی تھی، جس کی وجہ سے یہ اپنی زندگی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پھر دنیا میں بھیجا ہے. بات سمجھ آئی نا؟ اچھا، یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے انسان کو موت کیسے آ سکتی ہے؟
حالانکہ قرآن مقدس میں ہے نا کہ جب موت آئے نا، سورہ یونس آیت نمبر 49 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جائے گا تو وہ اس سے ایک ساتھ بھی پیچھے ہٹیں گے نہ آگے بڑھیں گے. یعنی جب موت آ جائے گی تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ انسان آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے بڑھ سکتا ہے. تو جب موت آ جائے گی تو پھر وہ انسان کو وقت سے پہلے موت کیسے آ گئے؟ ایک اعتراض ہوتا ہے نا بھائی، آخر وقت سے پہلے موت کیوں ہے؟ کیونکہ موت کے بعد تو دنیا میں نہیں آنا ہے، موت کے بعد تو بھائی میدان حشر کا معاملہ ہوگا. لیکن موت کے بعد پھر زندگی کیسے؟ موت کے بعد زندگی کیسے؟ کیونکہ موت ہے، جب موت آ جائے گی تو انسان ختم ہو جائے گا، اس دنیا کو چھوڑ کر کے دار فانی کو کوچ کر جائے گا. لیکن پھر وہ انسان زندہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایک اعتراض ہے. تو دیکھیے دراصل بات کیا ہے، اس کا جواب یہ کہ دیکھیے وہ موت جو طبعی موت ہوتی ہے نا، طبعی موت یعنی انسان کی جو فطری موت ہوتی ہے، اس موت کے بارے میں کہا گیا کہ انسان مر جاتا ہے نا تو مرنے کے بعد پھر اس کے دار اس میں دنیا میں اسے پھر زندہ نہیں ہونا، بلکہ وہ آخرت کے لیے دوبارہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے سور پھونکے گا تو وہ معاملہ الگ ہے. لیکن دراصل معاملہ یہ تھا یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو موت دی نا، یہ موت ایک سزا تھی. موت کیا تھی؟ سزا تھی. اور عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دیا، اس لیے کہ وہ لوگ موت کے ڈر سے بھاگ رہے تھے. وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ موت صرف ہم کو طاعون کی بیماری میں ہی آئے گی، اس کے علاوہ نہیں آئے گی. تو اس ڈر سے جو لوگ بھاگے نا، تو اسی ڈر کی وجہ سے، اسی ڈر کے خاتمہ کی وجہ، اسی ڈر کی اس کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دی. اور موت دی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا. چلیے اب یہاں پر ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مان بھی لیتے کہ یہ سزا کے طور پر تھی، بات سمجھ میں آتی ہے، چلیے ٹھیک. لیکن یہ حیات، موت و حیات، یہ موت و حیات جو ہے قرآن مقدس کی سورہ مومن آیت نمبر 11 کے مطابق کفار و مشرکین کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، یعنی اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندہ فرمایا. ایک کفار کہیں گے. اب 2 بار موت 2 بار زندہ کیسے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے سب سے پہلے جو موت ہے نا، 2 موت اور 2 زندگی کیسے، اس کو دیکھیں. 2 موت اور 2 حیات کیسے. دیکھیے ایک موت نطفہ کی صورت میں ہے، نطفہ سمجھ رہے ہیں نا، نطفہ کی صورت میں ہے. اور ایک موت نطفہ کی صورت میں ایک موت ہو گئی، یعنی انسان کچھ نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے نطفہ بھیجا ہے نا، تو ایک موت ہوئی. ٹھیک ہے نا. پھر جب اس انسان کی بچے کی پیدائش ہوئی تو ایک زندگی اسے مل گئی. ٹھیک ہے نا. تو ایک موت ایک حیات ہو گئی. ٹھیک. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طبعی عمر کے پورا ہو جانے کے بعد اس کو موت دے گا. تو موت دے گا تو وہ حیات، موت دے گا تو یہ دوسری موت ہوئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا تو یہ اس کی ایک حیات ہوئی. تو 2 موت 2 حیات ہو گئی. تو کفار کے مطابق تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کفار کہیں گے اے اللہ تو نے ہمیں 2 موت اور 2 زندگی دی، ایک نطفہ کی صورت میں اور ایک طبعی حیات پورا ہونے کی صورت میں 2 موت ہو گئی. ایک ولادت کے وقت ایک میدان حشر کے لیے اٹھایا جائے گا، وہ تو 2 حیات ہو گئی. تو 2 حیات یہ ہو گئی. تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے مطابق جو ہے 3 موتیں اور 3 حیات ہو گئی. بھائی ابھی جو میں نے بتایا بنو اسرائیل کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دی پھر زندہ کر دیا، تو اس اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ بنو اسرائیل کے لیے 3 موتیں اور 3 حیات نہ ہو گئی.
دو تو میں نے بتایا پہلے، دو موت دو حیات سمجھ میں آ رہی، پھر بیچ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دیا پھر اٹھایا، تو یہ تین موت تین زندگی ہو گئی، پھر ایسا کیسے؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں دو موتوں اور جو دو زندگیوں کا ذکر ہے نا، اس سے مراد ہر شخص کے لیے عادتاً اور معمول کے مطابق دو موتیں اور دو حیات ہوتی ہیں، اور جو ان لوگوں کے لیے یعنی بنو اسرائیل کے لیے جو تیسری موت اور تیسری حیات کا جو ذکر ہے نا، یہ خلاف عادت ہے۔ کیا ہے؟ خلاف عادت، اور خلاف عادت کا کوئی شمار نہیں ہوتا، خلاف عادت کا کوئی شمار نہیں ہوتا ہے نا۔ جیسے آسمان کی عادت کیا ہے؟ آسمان کی عادت ہمارے سے اوپر رہنا، اب خلاف عادت آسمان ہم سے نیچے آ جائے، اب اس کو ذکر کریں گے، اس کو نہیں۔ خلاف عادت جو چیز ہوتی ہے نا، جس مثال کے طور پر آپ بہت شریف انسان، بہت شریف انسان، اب شریف انسان ہے تو شریف انسان کا کام کیا ہے؟ ہمیشہ وہ شریف کام، اچھا کام کرے، ہے نا، اچھی بات کہے، ہے نا، لیکن کبھی کبھی وہ خلاف قیاس کام کر دے تو یہ کہیں گے بھائی شریف آدمی ہے تو کیسا کر دیا۔ خلاف عادت جو چیز ہے نا، یہ اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، اس کو شمار نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو موت اور دو حیات کا جو ذکر سورہ مومن میں کیا، وہ اپنے حق پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بنو اسرائیل کی جو تین موتیں اور تین حیات ہو جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خلاف عادت اور خلاف معمول ہے، لہذا اس کا شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہاں دیکھنا سے مراد کیا ہے؟ نہیں جانا، ہے نا، یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا، نہیں جانا، یہ مطلب ہے۔ اچھا، اس آیت پر جب آپ غور کریں گے نا تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لوگوں پر موت طاری کی، اس کے بعد اس کو زندہ کیا۔ جو اس دنیا میں موت کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، موت کے بعد اس دنیا میں موت کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے، تو وہ قیامت کے دن مردہ کو اٹھانے پر بھی کیا ہے؟ بلا شبہ قادر ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ کہیں بھی وبائی بیماری یعنی طاعون کی بیماری ہو یا کسی اور چیز کی بیماری، کبھی وبائی امراض بڑھے نا، تو اس وبائی امراض گاؤں میں پھیل جائے تو اس کی وجہ سے انسان کو بھاگنا نہیں چاہیے، اس کو تقدیر پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا موت اسی سے ہے تو ہماری موت ہو جائے گی، ہے نا۔ اگر ہماری موت اس سے نہیں ہے یعنی طاعون کی بیماری سے نہیں ہے، تو ہم طاعون کی بیماری میں رہ بھی جائیں گے نا، پھر بھی ہماری موت نہیں آئے گی۔ اس کا سب سے بہترین واضح مثال، جو ابھی قریب ترین مثال جو ابھی کرونا وائرس کا ہوا تھا، کرونا وائرس میں آپ نے دیکھا تھا بہت ایسے لوگ تھے جو گھر والوں کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، اس کو کووڈ ہوتا تھا، کووڈ پوزیٹیو ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کووڈ کی وجہ سے نہیں مرے، لیکن کسی کو چلتے پھرتے کووڈ پکڑ لیا تو وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمارے گھر میں اگر کووڈ پیشنٹ ہے نا، تو ایسا مطلب تھوڑا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے جو انسان کو اپنی تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر اس سے مرنا ہوگا تو ہم مر جائیں گے، اگر نہیں مرنا ہوگا ہم لا کے ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ہاتھ ملائیں گے، ہر چیز کریں گے، پھر بھی کیا ہوگا؟ ہم مریں گے نہیں، اس لیے کہ موت برحق ہے۔ اگر ہمیں اس بیماری سے مرنا لکھا ہوگا تو مر جائیں گے، نہیں مرنا ہوگا تو نہیں مریں گے۔ حالانکہ دیکھیں وائرس میں بہت سارے لوگوں کی جان گئی، تو جن کی موت لکھی ہوئی تھی وہ چلی گئی، لیکن آپ دیکھے ہوں گے ڈاکٹروں کی میں مثال دیتا ہوں، بہت سارے ڈاکٹروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بیماری میں ہے نا ماسک لگا کر کے پورا کیا نام ہے ویڈیو کالنگ پر وہ مریض کو دیکھا کرتے تھے، لیکن اسی درمیان میں کچھ ایسے ڈاکٹر بھی ہمیں ملے، ہے نا، ایسے ڈاکٹر ملے جو ڈاکٹر اپنے کمرے میں بیٹھا کر کے جس طریقے سے اندھینا میں عام دنوں میں وہ انسان پیشنٹ کو دیکھتا تھا، ویسے وہ بیٹھ کر کے وہ پیشنٹ کو دیکھتا ہوا نظر آیا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان کورونا پوزیٹیو بھی ہو گیا تو وہ کہتا تھا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دوائی کھائیے، چلے جائیے گھر پہ آرام سے رہیے، وہ گھبراتا نہیں تھا۔ تو تقدیر پر انسان کو ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ جانے کہیں بھی وبائی بیماری پھیلے نا تو کبھی بھی وہاں سے باہر نہیں جانا چاہیے، ہے نا۔ اور
کیونکہ آپ باہر جائیں گے تو دیکھیے باہر جائیں گے تو آپ اس درمیان میں وبائی امراض کے درمیان میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کچھ وائرس آپ کے جسم کو لگے گی. بھائی جو بھی وبائی بیماری ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اگر انسان کمزور ہوگا نا تو وہ زیادہ اٹیک کرتا ہے، اگر کمزور نہیں ہوگا تو وہ انسان کو اٹیک نہیں کرتا ہے نا. اب اگر ہم اسٹرانگ ہے، ہمارے درمیان ہمارے گاؤں میں وبائی بیماری پھیلی، ظاہر سی بات ہے کچھ وائرس ہم کو بھی لگیں گے نا، لیکن ہم اسٹرانگ ہے تو وہ بیماری سے لڑنے کے ہمارے اندر کیا چھمتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیماری ہم پر اٹیک نہیں کر پا رہی. لیکن وائرس تو ہے ہمارے درمیان میں، وائرس تو ہمارے بدن میں لگ گئی. اب اگر ہم اس وبائی امراض کے ڈر کی وجہ سے ہم دوسرے علاقے میں چلے جائیں گے تو کچھ وائرس وہاں لے کر کے چلے جائیں گے. اب وہاں لے کر کے چلے جائیں گے تو ہم سے جو لوگ ملیں گے وہاں اس کو لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طریقے سے آپ ایک وائرس لے کر کے دوسری جگہ گئے، وہ دوسرے کو پٹایا، وہ تیسرے کو پٹایا، وائرس پٹایا، جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا نہ جانے کتنے لوگوں کو وہ بیماری پھیلا دیے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ طاعون کی بیماری ہو یا کوئی بھی وبائی بیماری ہو، اس ڈر سے انسان کو اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے باہر نہیں جانا چاہیے، اور نہیں ایسی جگہوں پر جہاں وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے باہر سے لوگ آئے، اس سے بھی میرے آقا نے منع فرمایا. جیسا کہ دیکھیں حضرت بخاری شریف کی حدیث ہے نا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی علاقے میں تعاون کے متعلق سنو تو وہاں مت جانا، وہاں مت داخل ہو. اگر تم کسی علاقے میں ہو اور وہاں تعاون پھیل جائے تو وہاں نہ نکلو. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ آپ جس علاقے میں ہیں اگر وہاں تعاون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو آپ وہاں سے باہر نہ نکلے، اور آپ کو معلوم ہے کہ فلاں علاقے میں تعاون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو آپ باہر سے وہاں جائے بھی نہیں. آقا نے اسے منع فرمایا. اور تعاون کی بیماری جو ہے نا، بیماری کے تعلق سے پچھلے کلاس میں بہت ہی مکمل طریقے سے میں نے بتا دیا ہے، اور ہمارے یوٹیوب پر بھی ہے تعاون کی بیماری کے تعلق سے. آپ ایک ویڈیو ہے، بہت جامع ویڈیو، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 جب میں پڑھا رہا تھا نا تو اسی میں اس کا تذکرہ گزرا ہے. آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے، اس ویڈیو کو دیکھیں، درس قرآن کی اس ویڈیو کو دیکھیں آپ، یا پھر جو ہے نا جو ویڈیو خاص طور پہ ہم نے تعاون کے تعلق سے بنائی اس کو دیکھیں. انشاءاللہ مکمل طریقے سے بھرپور معلومات حاصل ہو جائے گی. آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ کی راہ میں قتال کرو، اللہ کی راہ میں قتال کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے. یا اللہ تبارک و تعالی نے قتال کرنے کا حکم دیا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو. اچھا، اس میں یہ تنبیہ دی گئی ہے، اس آیت میں یہ تنبیہ دی گئی ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں لگے ہو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی بات آ جائے، دین کی بقا کی بات آ جائے اور جہاد کریٹ ہو جائے، آپ اپنے ان کاموں کو چھوڑ کر کے جہاد کی طرف پہل کرو. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ جب سے اس مسلمانوں کے اندر جہاد کا تصور کم ہوتا چلا گیا ہے، جہاد کا تصور ختم ہوتا چلا گیا ہے، تب سے یہ مسلمان پستی کی طرف چلا جا رہا ہے. ورنہ مسلمان کل بھی تھے، کم تعداد میں تھے، لیکن قرآن کی آیات کے مطابق وہ عمل بھی کرتے تھے، اور قرآن کی آیت کے مطابق جہاد کرنے کے لیے برسر پیکار رہتے تھے. تو وہ کم تعداد میں تھے، پھر بھی وہ کیا تھے؟ سرخرو تھے. لیکن ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن قرآن کی آیات پر ہمارا عمل نہیں، اور جہاد کا تصور ہمارے اندر سے ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ہر جگہ ہم مارے جا رہے ہیں، ہر جگہ پریشان ہیں. اس میں یہ تنبیہ دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو معاشرتی مصروفیات اور کاروبار میں مشغولیت کی وجہ سے
جہاد سے کبھی انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاد کے بارے میں تو سورہ بقرہ میں نہ جانے کتنی ساری تفسیریں ہم نے کرائی جہاد کے تعلق سے، آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ جہاد کیا ہے کیا نہیں۔ چلیے آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی، کون ہے جو یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے گا تو اللہ اس کو بڑھا کر کے اس کے کئی گنا زیادہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کئی گنا عطا کرے گا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی فرماتا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے۔ اب بتائیں آپ، کوئی انسان ہوگا جو اللہ کو قرض دے گا؟ ارے بھائی ساری چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ یہ کائنات میں زمین، آسمان، سورج، چاند، یہ ہمارا ہاتھ، ناک، کان، آنکھ، یہ ساری چیزیں کس کا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہمارا کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ ساری چیزوں کا مالک جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ اگر قرض حسن دے گا تو اللہ اس کو بڑھا کر کے دے گا۔ کیا مطلب؟ دیکھیے قرض حسن اللہ نے فرمایا، قرض حسن فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے۔ دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ جو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرض لینے دینے جو کہتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے۔ قرض لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے نا، قرض دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر بھی اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے؟ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو انسان پیسہ خرچ کرے نا، گویا کہ وہ انسان اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کو قرض حسن دیتا ہے۔ آپ مسجد کی تعمیر کروا رہے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا ہے۔ آپ مدرسے کی تعمیر کروا رہے ہیں نا، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچہ کرنا ہے۔ آپ مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیسہ خرچہ کرنا ہے۔ آپ کسی غریب کی شادی کروا رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیسہ خرچہ کرنا ہے۔ آپ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیسہ خرچہ کرنا ہے۔ اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھی کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیسہ خرچہ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو نیک اعمال ہیں، نیک چیزیں ہیں، ہے نا، اللہ کے راستے میں پیسہ جو خرچہ کیا جاتا ہے نا، جو انسان پیسہ خرچہ کرتا ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر قرض حسن فرما رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب انسان اگر مدرسے کی تعمیر کروا رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو قرض حسن دے رہا ہے۔ اب اگر کوئی انسان مسجد کی تعمیر کروا رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو قرض حسن دے رہا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی یتیم بچوں کو کھانا کھلا رہا ہے وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے رہا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی غریب آدمی کی شادی کروا رہا ہے تو گویا کہ وہ انسان اللہ کو قرض حسن دے رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ اب انسان اگر اللہ کو قرض حسن دے دے ان طریقوں سے اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے دے تو ہمارا فائدہ اس میں کیا ہوگا؟ ہر انسان مطلبی انسان ہوتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا پروفٹ ہو۔ بھائی آپ یہاں پر ٹائم دے رہے ہیں نا، آپ یہاں پر آن لائن کلاس کر رہے ہیں، بھائی آپ کا نیٹ ختم ہو رہا ہے، آپ اپنا ٹائم چھوڑ کر کے، ٹائم آپ کا ایک اعتبار سے جا رہا ہے، آپ سب کام چھوڑ کر کے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہے نا، کلاس جوائن کیے ہوئے، اب بھائی آپ کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا نا، کچھ نہ کچھ فائدہ چاہ رہے ہوں گے نا۔ آپ کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کا یہی نا فائدہ ہے کہ بھائی مولانا صاحب جو بول رہے ہیں دین کی باتیں کچھ سیکھ لیں۔ اگر یہ مطلب نہیں ہوتا تو آپ کو ہم کہیں گے بھائی 1.5 گھنٹہ ہم سے ویڈیو کال بات کرتے رہیے، دیکھتے رہیے ہم کو، تو آپ کیجیے گا؟ نہیں کیجیے گا۔ ہم سے کہیں کہ بھائی 1.5 گھنٹہ ہم سے جو ہے نا آن لائن کلاس پہ خالی ہم کو دیکھتے رہیے، کبھی آپ دیکھیے گا؟ کیونکہ مطلب ہی نہیں ہے وہاں پر، وہاں کوئی مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو جہاں مقصد ہوتا ہے، جہاں کچھ پروفٹ ہوتا ہے، وہی نہ انسان لگا رہتا ہے۔ تو اللہ ہر انسان چاہتا ہے کہ 1 روپیہ خرچہ کرے تو کچھ نہ کچھ پروفٹ ملے، ہے نا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان
اللہ کی راہ میں پیسہ خرچہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو قرض حسن دے رہا ہے. تو انسان کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے نا بھائی. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ واہ، فائدہ اتنا فائدہ ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کو قرض حسن دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھا کر کے قرض دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھا کر کے اس کو عطا کرے گا. اب بڑھا کر کے کتنا عطا کرے گا؟ ایک حدیث پاک کے مطابق، جو حدیث آپ کو بھی اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کیونکہ آپ درس قرآن میں جڑے رہتے ہیں، تو ظاہر سے بات ہے درس قرآن میں جو بھی بات ہوگی آپ اس کو سماعت کریں گے، اس کے بارے میں آپ کو نالج ہوگا. تو ایک آیت کے مطابق ہے، ایک حدیث پاک کے مطابق، انسان اگر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچہ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 روپیہ کے صدقے، 1 روپیہ کے بدلے اللہ اس کے نام اعمال میں 10 سے لے کر کے 700 گنا تک، 10 سے لے کر کے 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھ کر کے اس کو عطا فرماتا ہے، بڑھ کر کے عطا فرماتا ہے. اب بتائیں آپ، انسان 2 روپیہ کے پرسنٹیج کی خاطر ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، سود کی خاطر 2 روپیہ کا انٹرسٹ پہ پیسہ دے دیتے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے نا. اب انسان آپ بھائی ہم کسی کو پیسہ کو دیتا ہے، انسان انٹرسٹ میں کتنا پیسہ ملتا ہے آپ کو؟ ایک تو حرام کام، دوسرا یہ کہ آپ کو پروفٹ کتنا ہوتا ہے، 2%، 4%، 5%، 10%، 21% مان لیتے ہیں، ہے نا، 21% مان لیتے ہیں ہائیسٹ. حالانکہ 21% آج تک کوئی انسان نہیں دیتا ہے. کوئی بھی بزنس مین ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی اتنا نہیں دیتا ہے. ہائیسٹ اگر کوئی دیتا ہوگا تو 5 سے 7% دیتا ہوگا، انٹرسٹ دیتا ہوگا، یا 10% انٹرسٹ دیتا ہوگا، ہے نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا انٹرسٹ دے رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ ہم خرچہ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 10 سے لے کر کے 700 گنا عطا کرتا ہے. اب کتنا بھی دے، 70 دے بدلہ، 90 دے، 100 دے، 200 دے، 400 دے، 500 دے، 600 دے، 650 دے، اتنا گنا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھ کر کے ہمیں عطا کرتا ہے. اور دوسرا فائدہ کیا پتہ ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے، آپ کسی انسان کو اگر سود پہ پیسہ دیتے ہیں نا تو آپ کو وہ پیسہ کب ملے گا کب نہیں ملے گا آپ اس کے بارے میں نہیں بتا سکتے. اگر بتا بھی دیں گے تو کہیں گے مولانا صاحب ہم نے تو سود پہ پیسہ دیا ہے 2000 روپیہ، ہم کو جو ہے نا 6 مہینہ کے بعد وہ ہم کو 3000 روپیہ مل جائے گا، ہے نا، یہ کر کے. لیکن 3 مہینہ بعد ملے گا. اگر بھاگ جائے گا تو آپ اس کو بھی، اس کے بارے میں بھی آپ نہیں بتا سکتے ہیں صحیح طریقے سے، ہے نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً عطا کرتا ہے. اللہ کی راہ میں تو 1 روپیہ خرچہ کرو نا، اسی وقت اللہ تیرے نام اعمال میں 10 سے لے کر کے 700 گنا عطا فرماتا ہے. اتنا پروفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. پھر بھی ہم دیکھیں، ہم اللہ کو قرض حسن دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. ہم اللہ کو قرض حسن نہیں دیتے ہیں. نیک کام میں پیسہ خرچے کر، نیک کام میں پیسہ خرچہ کرنے کی بات آ جائے تو ہم پیسہ نہیں خرچہ کرتے ہیں، ہے نا. حالانکہ دیکھیے یہی پیسہ جو اللہ کو قرض حسن دیں گے نا تو یقیناً جانے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس سے بڑھ کر کے عطا فرمائے گا. اچھا، ایک تو قرض حسن یہ ہو گیا. ایک قرض حسن کیا ہے؟ ایک قرض حسن یہ ہے کہ سود پر پیسہ نہ دیا جائے، ہے نا. قرض حسن کیا؟ سود پر پیسہ نہ دیا جائے. مثال کے طور پر اگر قرض دینے والا یہ شرط لگا دے کہ اصل رقم سے کچھ بڑھا کر کے ہم کو دینا، ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ سود ہے. لیکن مقروض جو ہے بغیر کسی پیشگی کے، ہے نا، کچھ بڑھا کر کے دیتا ہے تو یہی کیا ہے؟ قرض حسن ہے نا. جیسے آپ نے ہم کو 10,000 روپیہ دیا، کہ میں کہا کہ بھائی صاحب مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، آپ 10,000 روپے دے دیجیے. تو آپ نے 10,000 روپے دے دیا تو قرض حسن دیا، یعنی آپ نے انٹرسٹ تو لیا نہیں، تو یہ قرض حسن ہوا. اب مقروض کے لیے بہتر یہ، مقروض تو میں پیسہ لیا، ہمارے لیے بہتر کیا ہے کہ آپ کو کچھ بڑھا کر کے اس سے دیں. شرط نہیں تھا، آپ نے پیسہ دیا، بس ہم کو 10,000 روپیہ ریٹرن کرنا ہے. لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ 100 روپیہ زیادہ بڑھا کر کے دے دیں. آپ کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عموماً جب کسی سے قرض لیتے تھے نا تو اس کو اصل سے زیادہ عطا کرتے تھے. اگر قرض لیتے تھے 500 روپیہ تو میرے آقا 600 روپیہ اس کو عطا کرتے تھے. اور آپ نے فرمایا لوگوں میں اچھا شخص وہ ہے جو قرض کو اچھی طرح ادا کرے. اللہ تعالیٰ بھی یہ قرض
کو قرض اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر کے عطا کرتا ہے۔ امام سعید بن منصور امام ایک حدیث پاک دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث دیکھیں، بہت پیاری حدیث ہے۔ حضرت دل باغ باغ ہو جائے گا اگر ایمان والا ہونا، اگر اس کی فضیلت کو جان جائے نا تو اللہ کی راہ میں پوری چیزوں کو قربان کر دے کہ اللہ کو قرض حسن ہم دینے جا رہے ہیں۔ وہ اللہ کو قرض، اگر ہم دنیا والوں کو قرض دے رہے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ بھاگ جائے، دھوکہ دے دے، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ وہ کبھی بھاگے گا نہیں، بھاگنے سے پاک، دھوکہ دینے سے پاک، ہر چیز سے پاک۔ اللہ تو عطا کرنے والا، ایک گنہگار انسان کو اللہ عطا کرتا ہے تو نہیں، اور جو انسان اللہ کو قرض حسن دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھ چڑھ کر کے عطا فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی دیکھیے حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جو ابھی میں نے پڑھا نا یہ آیت، جب یہ آیت نازل ہوئی، کون من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے کئی گنا عطا کرے گا۔ تو حضرت ابو الدحداہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ کیا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قرض حسن چاہتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ تو ابو الدحداہ نے کہا، یا رسول اللہ اب اپنا ہاتھ بڑھائیے، اور میرے آقا نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے کہا، میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض کے طور پر دے دیا، اپنے رب کو قرض دے دیا، اور اس باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے۔ کتنے کھجور کے درخت؟ 600 کھجور کے درخت تھے۔ ام الدحداہ اور ان کے بچے باغ میں تھے۔ ابو الدحداہ نے آواز دیا، اے ام الدحداہ بچوں کو لے کر کے آؤ، اس لیے کہ میں نے اب اس باغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کو بڑھا چڑھا کر کے عطا فرماتا ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، 600 کھجور کی درخت کو ابو الدحداہ نے، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی انسان قرض دے گا تو اللہ بڑھا کر کے دے گا، تو ابو الدحداہ نے 600 کھجور کے درخت کو ایسے ہی اللہ کی راہ میں دے دیا اور کہا کہ یقیناً اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قرض حسن چاہتا ہے تو میں ساری چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیے آج کسی چیز کے نام پر، آج میلاد النبی کا پروگرام ہو جائے یا کوئی چیز کا پروگرام ہو جائے، ہے نا، یا غریب کو مدد کرنے کی بات آ جائے، یا کسی بیمار کی طبیعت خراب ہوئی اس کے علاج کرانے کی بات آ جائے، اور آپ سے کہا جائے بھائی 500 روپے ہم کو دے دو تاکہ اس کا کم سے کم جو ہے نا، طبیعت خراب ہے تو اس کی ایک وقت کا خوراک ہو جائے، ایک ٹیبلٹ اس کا ہو جائے، ایک دوا ہو جائے اس کا، تو انسان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ غریبوں کو پیسہ دیں گے تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی عطا فرماتا ہے اور اسی کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے۔ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انسان کو تنگی عطا کرتا ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی عطا فرماتا ہے۔ ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا۔ ایک حدیث پاک دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم اپنے خزانے کو میرے پاس امانت رکھو، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، اور تمہاری ضرورت کے وقت میں تم کو دے دوں گا۔ بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے خزانے کو میرے پاس امانت کے طور پر رکھو۔ اگر تم میرے پاس امانت کے طور پر رکھو گے تو یہ نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، بلکہ تم کو جب ضرورت پڑے گی تم کو ہم اس کو ادا کر دیں گے۔